السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ افطار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت دی ہے، وہ بعد میں یا پھر روزہ مکمل کر لیں یا پھر اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ تو اس سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو روزہ افطار کرتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو بھول کر کچھ کھا پی لیتے ہیں، لا علمی میں انہیں پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی نیت درست ہوتی ہے اور وہ کچھ کھانا پینا نہیں چاہتے ہوتے، لیکن وہ بھول کر ایسا کر لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھول کر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے، نہ اس کی کوئی قضا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو جان بوجھ کر روزہ کھاتے ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، یعنی وجہ یا سبب کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، ویسے ہی وہ روزہ توڑ لیتے ہیں، جان بوجھ کر اس روزے کو کھا لیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت میں سخت وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے ایک طویل حدیث کے اندر۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے پاس شرعی عذر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے۔ تو ایسے لوگ 5 قسم پر ہیں۔ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے یا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں، ان کی صحت اجازت دے تو وہ روزہ رکھ لیں، اگر وہ چاہیں تو افطار کر لیں یا اس کے بدلے میں وہ کفارہ دے دیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں اور بعض دوسرے ایسے ہیں کہ جو بعد میں ان کو قضا دینی ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگ، ان 5 لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں قضا دینی ہے، کفارہ نہیں دینا۔ ان کے لیے شریعت نے کفارے کی سہولت نہیں دی، بلکہ ان کو کہا ہے کہ انہوں نے بعد میں قضا دینی ہے۔ ان میں سے پہلا شخص جو مریض ہے، اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، یا اس کا کوئی عضو ناکارہ ہو رہا ہے، یا اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، تو اسلام میں یہ رخصت ہے کہ مریض اس روزے کو کھا لے، افطار کر لے، بعد میں اس کی جگہ روزہ رکھ لے، نہ کہ اس کا کفارہ۔ مریض سے کفارہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بعد میں بات ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسا مریض جس کو زندگی ملنے کی امید نہ ہو، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، تو ایسا شخص پھر وہ کفارہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کو ساری زندگی اب صحت ملنے کی امید نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کو صحت ملنے کی امید ہے اور وہ کسی عارضی مرض میں، زخم میں، کسی ایسے سبب میں مبتلا ہے جو بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کفارہ نہیں ہے بلکہ بعد کے دنوں میں روزہ ہے۔ دوسرا ہے مسافر۔ جو شخص اپنے شہر سے باہر 22 کلومیٹر سفر کر لیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تقریباً اتنا سفر جو کر لے وہ مسافر ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر سفری احکام لاگو ہوتے ہیں، جیسے وہ نماز قصر کرے گا، اور اسی طرح روزے میں اس کو رخصت ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے، اگر وہ چاہتا ہے تو روزہ افطار کر لے۔ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں روزہ رکھنے والا اور روزہ نہ رکھنے والا سفر میں ایک دوسرے کو روکتے ٹوکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو ملامت نہیں کرتے تھے، جس نے چاہا رکھ لیا، جس نے چاہا افطار کر لیا۔ تو اس طرح اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے اور اس کی صحت اجازت دیتی ہے، وہ سفر میں روزہ رکھتا ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے، اگر وہ افطار کرنا چاہے تو وہ افطار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کا جو سفر ہے وہ شرعی ہو، وہ جائز اور مباح کام کے لیے ہو، وہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، وہ گناہ کے کام کے لیے یا کسی برائی کے لیے نہ ہو۔ جو برائی پہ سفر کیا جائے گا اس پر کوئی بھی شرعی رخصت لاگو نہیں ہوگی۔ تیسری وہ عورتیں ہیں جو اپنی مخصوص مرض میں روزے کو چھوڑ دیتی ہیں، ان میں بھی ان کو اختیار ہے۔ میری مراد حاملہ اور مرضعہ ہے۔ حاملہ وہ عورت جو بچے کی امید سے ہے اور اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، وہ کمزور ہے یا بچے کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا معالج طبیب یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس کو روزہ افطار کرنا چاہیے، اس کی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو ایسی عورت افطار کر سکتی ہے۔ ہر عورت افطار نہیں کرتی، نہ کرے گی، اور نہ ہی ہر عورت جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے، اور نہ ہی ہر عورت رکھ سکتی ہے۔
تو اس طرح جو عورت روزہ رکھنے کی امید رکھتی ہے اور اس کی جسمانی حیثیت بھی طاقت بھی ہے کہ وہ روزہ رکھے تو وہ رکھے، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی تو وہ روزہ نہ رکھے، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ اسی طرح مرضعہ یعنی وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایسی عورت بھی عموماً کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی صحت کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی صحیح طرح سے، تو اسلام نے، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے وہ روزہ افطار کر لے، اور بعد میں وہ روزے کی قضا دے گی، نہ کہ وہ کفارہ دے گی۔ جس طرح مریض اور مسافر بعد میں روزہ رکھیں گے، کفارہ نہیں دیں گے، اسی طرح یہ جو حاملہ اور مرضعہ ہیں یہ بھی بعد میں روزہ رکھیں گی، قضا دیں گی، یہ کفارہ نہیں دیں گی۔ یاد رہے کہ کفارہ صرف وہی مریض دے گا جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، ایسی کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جس سے اسے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو اور اس کے موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اب اس کے لیے صحت مند ہونا بہت مشکل یا ناممکن ہو، تو ایسا مریض اپنی طرف سے ہر روزے کا کفارہ دے گا، اور ہر روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ضعیف العمر ہیں، جو عمر کے آخری حصے میں ہیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں، ایسے ضعیف لوگ جن کو اب صحت ملنے کی امید نہیں ہے، اور ان کا مرض ایسا موذی ہے، ایسا خطرناک، دردناک ہے کہ اب اگر وہ معمولی ان کو صحت یابی مل بھی گئی تو بھی وہ روزے رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو شریعت نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ بھی افطار کر لیں، اور ان کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ بعد میں صحت یاب اس حد تک ہو نہیں سکتے کہ وہ روزے رکھیں، لہذا وہ کفارہ دے دیں۔ کفارہ دینے کی صورت کیا ہے؟ کفارہ دینے کی صورت یہ ہے کہ آپ ہر ایک روزے کے بدلے میں جو انہوں نے چھوڑا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا غریب کو یا فقیر کو، چاہے تو 30 روزوں کے اکٹھے جو آپ روزے کسی کو رکھوا دیں، یعنی آپ ان کو ایک وقت کا کھانا دے دیں، چاہے تو مختلف فقیروں کو دے دیں، چاہے تو ایک دن میں دے دیں، چاہے تو ایک ایک کر کے روزانہ ایک ایک بندے کو، جس طرح بندہ روزانہ ایک روزہ گزرتا ہے تو بندہ کسی کی فقیر کے گھر یا مسکین کے گھر کھانا بہتر ہے، اس طرح یہ سب درست اور جائز ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ جو سہولت ہے، یعنی روزے کا کفارہ دینا، یہ صرف ایسے مریض کے ساتھ خاص ہے جس مریض کو اب صحت ملنے کی توقع اور امید نہیں ہے، جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو کسی عارضی مرض میں مبتلا ہے، یا جیسے مسافر ہے، جیسے ہی وقت گزرے گا اس کا سفر ختم ہو جائے گا اور اس کا مرض وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ صحت یاب ہو جائے گا، تو ایسے بندے کے لیے، یا جیسے مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی ہے، جو حاملہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے قضا رکھی ہے، یعنی اسی فرض کو وہ بعد میں نبھائیں گے، وہ روزہ رکھیں گے۔ جب رمضان گزر جائے گا تو اس کے بعد وہ روزہ مکمل کریں گے، ان سے کفارہ شریعت نے وصول نہیں کرنا، ان سے شریعت نے کفارے کی ڈیمانڈ یا ان کو شریعت نے کفارے کی رخصت نہیں دی ہے۔ آخری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مجبور کیے جاتے ہیں، اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی بساط سے، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا ہے، کسی نے اس کو مجبور کر دیا، جیسے کوئی گن پوائنٹ پر کسی کو مجبور کر دیتا ہے کہ تم روزہ توڑو، تم فلاں چیز کھاؤ یا تم فلاں چیز پیو، جیسے بہت سارے مسلمان کافر ملکوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مظلوم ہیں، دنیا جہان میں ہر طبقے میں رہتے ہیں، تو اگر کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جائے کہ اسے مجبور کیا جائے روزہ کھانے پر، اور وہ دل سے روزے پر یقین رکھتا ہو، اس کے اندر تڑپ اور شوق بھی ہو روزہ رکھنے کا، لیکن اس کے باوجود اسے اگر مجبور کیا جائے، اس کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسا شخص روزہ کھا لے، افطار کر لے، وہ بھی بعد میں اس کی قضا دے دے گا، اس کی جگہ پر روزہ رکھ لے گا، جتنے روزے اس نے چھوڑ دیے ہیں اس عذر کی وجہ سے، اتنے روزے وہ بعد میں رکھ لے گا، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہ سنا سنایا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم